الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے پردہ عورت کی زینت۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج بات اس پر ہوگی کہ کیا جو عورت پردے والی ہوتی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے یا پھر جو ننگ درنگ پھر رہی ہوتی ہیں وہ خوبصورت لگتی ہیں؟ تو اس کا فیصلہ ہم اپنے مسلمانوں سے نہیں کراتے بلکہ ایک انگریز کی بات پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے سامنے دو عورتیں پیش کی جاتی ہیں، ایک عورت جو ہے وہ مکمل پردے میں ہے اور ایک عورت جو ہے وہ اس نے بے حیائی کا، فحاشی کا، عریانی کا شارٹ بریک تنگ لباس پہنا ہوا ہے۔ تو اس انگریز سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کریں گے؟ تو وہ انگریز کہتا ہے کہ میں باپردہ عورت کا انتخاب کروں گا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ حالانکہ جو پردہ ہے یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو پردے والی ہے یہ صرف میرے لیے ہے اور جو بے پردہ ہے یہ سب کے لیے ہے۔ بات کرنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پردے میں ہے اس کو صرف میں ہی دیکھوں گا، اس کو صرف میں ہی اس سے لطف اندوز ہوں گا، یعنی کہ مباشرت کروں گا۔ اور یہ جو ننگ دھڑنگ ہے یعنی کہ بے پردہ ہے، بے حیائی کا لباس پہنا ہوا ہے، اس کو ہر مرد دیکھ سکتا ہے۔ ہر مرد اپنی شہوت کی پیاس اپنی آنکھوں کے ذریعے سے بجھا سکتا ہے، اور اگر کسی کا اس کے اوپر کنٹرول آ گیا یعنی کہ یہ کسی کی طرف مائل ہو گئی تو یہ اس سے بھی جنسیت کا عمل کروا لے گی۔ تو جو انگریز ہیں وہ بھی اس چیز سے تنگ ہیں کہ ان کی عورتیں اس طرح کی ہیں، وہ بھی باپردہ کو پسند کرتے ہیں، اور ہماری حال یہ ہے کہ جو ہماری عورتیں ہیں وہ اندھا دھند اپنے آپ کو ننگا بے حیا بنانے میں لگی ہوئی ہیں، آزادی کی دوڑ میں ہیں، فیشن پرستی کی دوڑ میں ہیں، باریک لباس پہننے کی دوڑ میں ہیں، تنگ لباس پہننے کی دوڑ میں ہیں، شارٹ لباس پہننے کی دوڑ میں ہیں۔ تو ایک طرح سے تو یہ بیان ہو گیا، اور دوسری طرح سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز ہو وہ مکمل طور پر کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی جائے تو وہ اتنی زیادہ آپ کو اچھی نہیں لگتی بنسبت اس چیز کے کہ کوئی چیز ہو وہ تھوڑی سی نظر آ رہی ہو اور وہ پیک ہو تو بند ہو، نظر نہ آ رہی ہو تو اس کی طرف طبیعت یعنی کہ زیادہ مائل ہوتی ہے، وہ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ کوئی گفٹ لے کر آئے اور گفٹ جو ہو وہ ایسے ہی کوئی لا کے رکھ دے کہ یہ آپ کا تحفہ ہے، تو اس سے کوئی تجسس پیدا نہیں ہوگا، کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا، وہ اسے نارمل خوشی سے قبول کر لے گا یا کر لے گی۔ مگر کوئی جو تحفہ ہو تو
وہ بالکل پیک ہو تو اس کے اندر تجسس ہوگا کہ یہ نہ جانے کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا اچھا ہوگا، اس کی طرف طبیعت زیادہ مائل ہوگی، اس کو زیادہ پسند کیا جائے گا۔ مگر جب اس کا تھوڑا سا پیس ہٹایا جائے گا، یعنی کہ جو اس کے اوپر شاپر چڑھا ہوا ہے، تو اور تجسس پیدا ہوگا کہ اس کو مکمل دیکھا جائے، تو اس کی طرف یعنی کہ جیسے کہ کھلونے پیک ہوتے ہیں، اس کا تھوڑا سا پیس نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اور پیارا لگ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو لڑکی کے حوالے سے بھی بیان کیا جائے تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے ایک لڑکی ہے جس کا چہرہ آپ نے پورا دیکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت ہی چہرہ نہیں چھپاتی، اور ایسی لڑکی ہے جس کا آپ نے چہرہ کبھی نہیں دیکھا، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے متعلق زیادہ تجسس ہوتا ہے کہ یہ کیسی ہے۔ تو اور جو دوسری ہے، یعنی کہ جس کا چہرہ ہر وقت ننگا ہوتا ہے، تو اس کی طرف طبیعت جو ہے وہ کم مائل ہوتی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو عورت ہے وہ پردے میں زیادہ اچھی لگتی ہے، زیادہ بہتر لگتی ہے، مگر جب وہی عورت کسی دن اپنا نقاب اتار کر آ جائے تو بعد میں پتہ لگتا ہے اچھا یہ ایسی ہے، پھر وہ بھی اچھی نہیں لگتی۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جو پردہ ہے وہ عورت کے لیے زینت ہے، اور اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، اس کی عزت میں، اس کی آبرو میں اضافہ کرتا ہے۔ جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہمارے معاشرے کے اندر جب وہ دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کر لیتے ہیں تو ان کی عزت ہوتی ہے، ان سے محبت کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ جو یہ اپنا بھی مشاہدہ ہے کہ جس دن دستار وغیرہ نہ باندھی ہو تو اس دن لوگ اتنا سلام وغیرہ نہیں کرتے، اتنا پیار محبت نہیں کرتے۔ جب دستار باندھی ہوئی ہو، اچھا سنت کے مطابق لباس پہنا ہوا ہو تو لوگ محبت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور آپ کی متعلق جو بھی کوئی پریشانی ہو انہیں معلوم ہو جائے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو دین اسلام ہے وہ عزتوں سے نوازتا ہے، محبتوں سے نوازتا ہے۔ تو جو پردہ ہے وہ عورت کو قیمتی بنا دیتا ہے، جیسے کہ کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے اسی کو ہی چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ جو گاڑی ہوتی ہے وہ جب وہ قیمتی ہوتی ہے، نیو ہوتی ہے، تو اس کا مالک اس کے اوپر کور ڈال کے رکھتا ہے، اور اس کا کور بتاتا ہے کہ اس کے نیچے قیمتی گاڑی ہے، یعنی کہ قیمت میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح پردہ عورت کی قیمت میں اضافہ کرتا ہے۔ جو پردہ دار خواتین ہوتی ہیں جب ان سے نکاح کیا جاتا ہے تو لاکھوں کروڑوں میں ان کا حق مہر بھی ہوتا ہے، اور جو بے حیا ہوتی ہیں اپنی عزت و آبرو کا سودا کرتی ہیں، تو وہ آج اتنا گھٹیا دور آ گیا کہ ایک وقت کے کھانے پہ بک جاتی ہیں، یعنی کہ اپنا جسم اس کے حوالے کر دیتی ہیں۔ یعنی کہ جو ننگی ہوں، جو بے لباس ہوں، جو نیم عریاں لباس پہنتی ہوں، جو فحاشی عریانی والا لباس پہنتی ہوں، ان کی قیمت کم ہوتی ہے۔ جو دین اسلام کے مطابق لباس پہنتی ہوں اور دین اسلام کے اوپر عمل کرتی ہوں، ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ حق مہر سے لگایا جا سکتا ہے، یہ بیان ہو چکا۔ اور جو پردہ ہے وہ عورت کے وقار میں اضافہ کرتا ہے، اس کی عظمت میں اضافہ کرتا ہے۔ جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر گندگیاں کم آتی ہیں، اور جو چیز ننگی ہو، برہنہ ہو، اس کے اوپر گندگیاں زیادہ آتی ہیں۔ جیسے کہ مثال دی جائے، کوئی سویٹس کی شاپ ہو تو سویٹس کی جو مٹھائیاں ہوتی ہیں وہ انہیں ایک شیشے کے کیج کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے اوپر مکھیاں نہ بیٹھیں، ان کے اوپر گرد نہ آئے، اور اگر وہی مٹھائی اٹھا کر روڈ پر فٹ پاتھ پر رکھ دی جائے اس کے اوپر مکھیوں کا رش ہوگا اور اس کے اوپر گندگی ہی گندگی ہو جائے گی۔ کوئی اسے شام تک آدھے داموں تو کیا
یعنی کہ اگر 100 روپے والی وہ مٹھائی ہے، 100 کی مٹھائی ہے، 25 روپے کی بھی کوئی نہیں لے گا۔ تو اسی طرح جو عورت اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے، دوسروں سے محفوظ کر لیتی ہے، اپنے آپ کو برباد نہیں کرتی، تو اس کا جو اہمیت ہوتی ہے اس کی طرف نکاح کرنے کے ریشو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور جو ہر کسی کو اپنا جسم دکھاتی ہے اور ان کے جسم پر سارا دن ڈسٹ پڑتی ہے، اور جو کیمیکلز ہوتے ہیں ہماری آب و ہوا میں ان کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ بھی منفی اثرات چھوڑتے ہیں، تو اس طرح سے ان کا جسم بھی خراب ہوتا ہے اور ان کی ویلیو بھی خراب ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی جو جلد ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پردہ ہے وہ خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اور اس طرح سے پردہ کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، اس کا نقصانات کوئی نقصان نہیں ہے۔ پردہ نہ جو چھوڑتا ہے وہی اس کا نقصان برداشت کرتا ہے، اٹھاتا ہے۔ اور پردے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پردہ جو ہے وہ خوبصورتی میں اس طرح سے بھی اضافہ کرتا ہے کہ جب ایک جلد کو سورج کی شعاؤں سے اور بچایا جاتا ہے، گرد سے بچایا جاتا ہے، دھول سے بچایا جاتا ہے، وہ ڈھکی ہوئی ہو تو اس کی رنگت اور نکھر آتی ہے، وہ اور بہتر ہو جاتا ہے۔ اور جو جلد برہنہ ہو وہ جو ہوتی ہے وہ سیاہ پڑ جاتی ہے، مدھم ہو جاتی ہے۔ اس کا مشاہدہ اس بات سے کیا جاتا ہے کہ جب ہم گرمیوں میں کھلے جوتے پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں کالے پڑ جاتے ہیں، اور جب ہم سردیوں کے اندر بوٹ وغیرہ پہنتے ہیں، جرابیں وغیرہ پہنتے ہیں تو ہمارے وہی پاؤں بہت سفید ہو جاتے ہیں جب ہم 8-10 گھنٹوں بعد بوٹ کو اتارتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو پردہ ہے وہ خوبصورتی میں اضافہ ہی اضافہ کرتا ہے، اور بے پردگی، ننگا پن یہ ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے، نقصان پہنچاتا ہے، چاہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، چاہے اس کو دنیا کے حساب سے دیکھا جائے، ننگے پن کے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ اور پردے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے جو عورت پردہ دار ہو، شرم و حیا والی ہو، گھر میں رہنے والی ہو، شرعی پردہ کرنے والی ہو، جب اس کو کوئی مرد دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اس کا مقام، اس کا رعب، اس کا دبدبہ، اس کی شرم و حیا کی وجاہت، اس کا جلال پیدا ہوتا ہے، اور اس کے دل کے اندر زنا کے سخت بے حیائی کے خیالات نہیں آتے، اور اس کے دل میں اس قسم کے جذبات پروان چڑھتے ہیں کہ وہ اس سے نکاح کرے، نکاح کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے اور وہ نکاح کے لیے اقدامات کرتا ہے، یعنی کہ اس کو زنا کے ارادے سے نہیں دیکھتا، مگر جب ایک لڑکی ہو جس کے پاس رنگ ہے، حسین ہے، جمیل ہے، مگر بے پردہ ہے، تو شیطان اس کے جال میں پھنسائے گا، شیطان بد نظری کروائے گا، شیطان تو پھر اس سے بات کرنے کی طرف مائل کروائے گا، اور شیطان اس طرح سے تعلق، دوستی، پھر اس طرح سے زنا تک لے جائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مقدس ہو تو اس کے متعلق مقدس خیالات آتے ہیں، اور جو غلیظ ہو اس کے متعلق غلیظ خیالات آتے ہیں۔ تو یہ جو سارا کچھ بیان ہوا اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، نبی کی حدیث کیا کہتی ہے، وہ سماعت فرمائے۔ اس میں پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں، وہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں مگر جتنا خود ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اگلی جاہلیت سے مراد کب، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ پھرو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی
اور اس کے متعلق ایک حدیث سماعت فرمائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، عورت عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے۔ یہ جو دو قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ پڑھا اور حدیث پڑھی، ان کا بھی جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ عورت اپنے آپ کو چھپائے اور اپنے آپ کو برہنہ نہ رکھے، گھر میں رہے اور اپنا جو بناؤ سنگھار ہے وہ صرف اپنے شوہر کے اوپر ہی ظاہر کرے، کسی اور کے اوپر ظاہر نہ کرے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔